يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بہت حمد و ثنا، بہت تعریف اس وحدہ لا شریک کی جو ساری کائنات و ششیات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم تر بادشاہ ہے۔ اس کے بعد لا تعداد کروڑاں درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت نظم کائنات کونین کے والی خسرت خوباں سیاہ مکان نازش حق جہاں والی کن مکان سید انس و جان سرور لالا روخاں سرنشین مہرشاں شہنشاہ حسینہ تطیمہ دورہ ماہ عبا حبیب رب کبریا حبیب رب رحمان صاحب لولا کلمہ خلق الکائنات صاحب لولا کلمہ خلق الافلاق صاحب لولا کلمہ خلق الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقدیم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ماں اوہا صاحب علم اشرا معصوم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ شاکرہ حافظہ عالمہ محدثہ مفسرہ معلمہ سیدہ آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوست صحابہ بزرگان دین صاحبان عقل و دانش ارباب علم و بصیرت نوجوانان بنون حلال ملت اسلامیہ اور بالخصوص میرے بڑے محترم اس سے بڑی محبت کرنے والی شخصیت قبلہ محترم مشتاق صاحب، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری جان کی ملکہ، میری جان کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا وسلام اللہ علیہا کثیراً کثیراً آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ قبلہ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ صرف ان کے حکم پر، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑی دیر پہلے رحمیہ خان تھا، صرف ان کا حکم تھا، ان کے حکم پر میں نے ابھی تک کوئی آرام نہیں کیا۔ جتنی دیر میں ممبر پہ تھا یہی میرا آرام تھا۔ میں جتنی دیر ممبر پہ کلام کروں، آپ نے میری گفتگو کو دل کے کانوں سے سنا، میں زیادہ دیر کلام کروں گا نہیں۔ مجھے کم از کم آپ سے دعا چاہیے، میں داد والا بندہ بھی نہیں ہوں، صرف مجھے دعا دینی ہے تاکہ جتنی میری تھکاوٹ ہے کم از کم وہ میری تھکاوٹ اتر جائے۔ اور قبلہ کی جو خواہش تھی کہ میں ان کے پاس حاضری دوں، قبلہ آپ کے ساتھ میرا وعدہ وفا ہوا۔ عزیزان قدر، کائنات جتنی روشن ہے نا، جتنی روشن، یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ کائنات بنی بھی مصطفیٰ کا صدقہ، یہ کائنات سجی بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ چلے میں آپ کو جگانے کے لیے تھوڑا آسان کر دوں۔ عرش بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، فرش بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، آسمان کا شامیانہ بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، زمین کا بچھونا بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش اول بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش دوم بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش سوم بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش چہاروں بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش پنجو بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش ششوں بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، عرش ہفتوں بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، جبریل بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، میکائیل بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، اسرافیل بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، اسرائیل بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، شمال بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، جنوب بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، مشرق بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، مغرب بنا تو مصطفیٰ کا صدقہ، ساری انسانیت کا بابا حضرت آدم علیہ السلام بنا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ، یوسف جیسا حسین بنا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ، موسیٰ کلیم اللہ بنا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ، عیسیٰ روح اللہ بنا تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ اگر میں ایک جملے میں کہوں اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ اقبال کا سہارا لو تو اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ ساری تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ساری کائنات بنی بھی مصطفیٰ کا صدقہ، سجی بھی مصطفیٰ کا صدقہ۔ ہم بیٹھے ہیں سرکار کے جشن میں، سرکار کی محفل، اور میں یہاں پہ ایک پیغام پورے پاکستان میں، پاکستان کے ہر ممبر پہ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے عرض کرتا ہوں۔ میں یہاں آپ کو بھی صرف ایک بات کی گزارش کروں گا، قبلہ
چوکوں میں کھڑے ہو کر، تندوروں پہ کھڑے ہو کر، ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر یہ بحثیں نہ کیا کریں میلاد کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو۔ میلاد اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے چوکوں میں کھڑے ہو کر ڈسکس کرو۔ کوئی بندہ آج کے بعد پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھنا ہے، اس بندے کو کتاب کھول کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سینہ چوڑا کر کے کہا کرو ہم عاشقوں کے نصیبوں میں لکھا ہے۔ سرکار کا جشن، سرکار کی محفل میں نہ ہر بندہ آتا۔ یار یہ آج ہماری بد نصیبی نہیں، مولویوں نے امت کو اتنا گمراہ کر دیا، اس جگہ پہ چلا دیا۔ آج یہ پیسے ہے کہ سرکار کا میلاد، حضور کا جشن، یہ برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر ایک عیسائی پروفیسر ہے، اس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا، اس سے انٹرویو لیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اچھا اب وہ جو عیسائی پروفیسر کوئی جاہل نہیں، پڑھا لکھا پادری، عیسائیوں کو پروفیسر، اس سے پوچھا گیا تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ یہ جو داڑھی والے لوگ ہیں مسلمان، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو مسجدوں میں بم دھماکے کرتے ہیں، یہ مزارات پہ بم دھماکے کرتے ہیں، یہ بارگاہوں میں بم دھماکے کرتے، تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس عیسائی کا جملہ سنیں، وہ عیسائی کہتا ہے میں نے مسلمانوں کی مولویوں کی سیرت کو نہیں پڑھا، میں نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا، اور سرکار کی سیرت کا ایک واقعہ میری نظروں کے آگے سے گزرا، مجھے مجبور کر دیا کہ میں حضور کی غلامی کا پٹا پہنوں۔ اس نے کہا پھر تو بتا تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں اسلام قبول کیے اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا کہ آسانی سے بتا۔ انگلینڈ کا ایک چینل ہے، انگلینڈ کا چینل ہے، نیشنل ٹی وی ہے، نام ہے اس کا ڈینش ٹی وی۔ ڈینش ٹی وی پہ اس سے انٹرویو لیا گیا، پہلا اینکر نے سوال کی تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اب سنیے گا اس کا جملہ، وہ کہنے لگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی تھی، حضور کے نوکر، حضور کے غلام حضور کے قدموں میں بیٹھے تھے، ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا سرکار کی محفل میں آیا، اس نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی آقا 3 دن اور 3 راتیں ہو چکی ہیں، میرا بیٹا میرا نہیں رہا، اکلوتا بیٹا، اس کی ماں نے 3 دن اور 3 راتوں سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ آقا اس کی ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سارا دن روتی رہتی ہے، آقا میرا دل نہیں لگتا، بس آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں کہ میرا بیٹا مل جائے، کیونکہ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، آقا آپ دعا کریں میرا بیٹا مل جائے۔ اس شخص نے اتنی بات کہی، اسی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے کھڑے ہو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس کے بیٹے کو میں نے ابھی مدینہ المنورہ کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، جب اس شخص کو پتا چلا نا میرا بیٹا مدینہ المنورہ کے قریب باغ میں چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فوراً مجلس سے اٹھا توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب جانے لگا نا سرکار نے فرمایا ذرا اسے بلاؤ، سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ، وہ آ گیا، سرکار فرماتے اتنی جلدی کیا؟ اب سنیے گا اس بندے کا جملہ، وہ عرض کرتا ہے آقا 3 دن اور 3 راتوں سے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، اور جب اچانک پتا چلا بیٹا مدینہ المنورہ کے قریب باغ میں چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا، آقا اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا، اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو میرے دل کی کیفیت کا پتہ ہے نا؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں میں تیرے دل کی کیفیت کو سمجھتا ہوں، مگر تجھے بلانے کا ایک مقصد تھا۔ اس نے عرض کی آقا کیوں بلایا؟ سرکار فرماتے ہیں میری بات ذرا غور سے سن، جب تو مدینہ المنورہ کے قریب باغ میں جا کر اپنے بیٹے سے ملاقات کرے گا، اپنے بیٹے کو دیکھے گا، جو تیرے بیٹے کا نام ہے اس بیٹے کو نام کے ساتھ پکارنا، یہ مت کہنا اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، اے میری آنکھوں کے تارے، اے میرے جگر کے ٹکڑے۔ اس نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں آقا اکلوتا بیٹا ہے، 3 دن اور 3 راتوں سے دیکھا نہیں ہے، اور جب اچانک بیٹے پہ پہلی نظر پڑے گی یہ جملے میرے منہ سے خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے، اتنا کہنا تھا یا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں تجھے پتہ جب تو میری بارگاہ میں آیا تھا تو نے آ کے عرض کی تھی 3 دن اور 3 راتوں سے تیرا بیٹا مل نہیں رہا، اور جب تجھے اچانک پتہ چلا مدینہ المنورہ کے قریب باغ میں چند بچوں کے ساتھ تیرا بیٹا کھیل رہا، تو میں محمد کو یہ خیال آیا تیرا بچہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو۔ اگر کسی یتیم بچے نے سن لیا ایک باپ اپنے بیٹے کو اتنی چاہت کے ساتھ پکار رہا ہے، ان بچوں میں سے کسی یتیم بچے کے دل پہ چھریاں چلنے نہ لگ جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دے مولا کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، وہ بھی مجھے سیدھا کہہ کے پکارتا۔
زندہ باد زندہ باد یا رسول یا رسول. وہ جو ایکٹیوسٹ تھا، عیسائیت کا پرچار کرتا تھا، اسلام کے خلاف کلام کرتا تھا، وہ کہتا میں نے نہیں مولویوں کی سیرت کو نہیں پڑھا، میں نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھا اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پہن لوں. میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جاؤں. یار شکر ادا کیا کرو، جب اللہ پاک توفیق دے دیا کرے نا نماز کی تو 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کرو کہ مولا تیرا بڑا کرم، تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اپنا مصطفیٰ ہمیں عطا کر دیا. 14 نبی دنیا سے دعا کرتے ہوئے گئے، مولا نبوت نہ دے، مصطفیٰ کا امتی بنا دے، مصطفیٰ کا امتی بنا دے، مصطفیٰ کا امتی بنا دے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے. خدا کی قسم ہر نبی کا مقام اپنا، ہر نبی کی شان اپنی، لیکن میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بول کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جہاں سرکار کا ذکر کیا کرے نا، جہاں سرکار کی بات کیا کرے وہاں کوشش کیا کرے سرکار کی اولاد کی بات کی بھی کیا گیا. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی مشہور زمانہ کلام لکھن، مشہور زمانہ. میرے دیوبندی بھائی اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی بتاتا جاؤں وہ بھی اس کلام کو مانتے ہیں. اگر میرے کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے انہیں بھی بتا دوں وہ بھی اس کلام کو مانتے ہیں. اگر میرے کوئی اہل تشیع بھائی بیٹھے انہیں بھی بتا دوں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشہور زمانہ کلام لکھا. آپ اسے میلاد بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں اور نعت مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، آپ نے کاغذ اور قلم اٹھا کے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا آپ نے نہیں لکھا. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا شعرا، ان سے ذرا کبھی پوچھ کے دیکھیں جتنی آسانی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں نا، اتنی آسانی کے ساتھ یہ لکھا نہیں جاتا. لکھا پتہ کب جاتا ہے؟ جب بندے کو نجف کے شہنشاہ کے والی کی بارگاہ سے بھیک ملنا شروع ہوتی ہے نا، جب مولا کے قدموں سے علم خیرات بٹنا شروع ہوتی ہے. خدا کی قسم جب اس بارگاہ سے بندے کو بھیک ملنا شروع ہوتی ہے، بندہ قلم جو اٹھاتا ہے نا، بندہ نہیں لکھتا، قلم خود بخود لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر بیٹھ نعت کو مکمل کرنے کے لیے. نعت مکمل نہیں ہوئی، تھک گئے، کہا چلو عصر کی نماز کے بعد اس نعت کو مکمل کر دو. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر سے اس نعت کو مکمل کرنے کی کوشش کی. نعت مکمل نہیں ہوئی. مغرب کا ٹائم آیا، مغرب کی نماز ادا کی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر سے نعت لکھنے کی کوشش کی. نعت مکمل نہ ہوئی. عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز ادا کی. کاغذ اور قلم اٹھایا، پھر سے اس نعت کو مکمل کرنے کی کوشش کی. کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. قلم پھر رک گیا. جب تھک گئے نا، جب تھک گئے، شیخ سعدی کہنے لگے چلو صبح اٹھ کر اس نعت کو مکمل کروں گا. شیخ سعدی اپنے بستر پہ آ کے سوئے. جیسے ہی آپ اپنے بستر پہ سوئے، ظاہری آنکھ بند ہو گئی، دل کی آنکھ کھل گئی. زہرا کے بابا نے کرم کر دیا، سرکار خواب میں تشریف لائے. سرکار فرمانے لگے شیخ سعدی کو نعت تو سنا جو آج ہماری شام نے لکھی ہے. مکمل ہو گئی جی. یار نہ کسی کو دکھائی نہ کسی کو سنائی. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے خواب میں میرے مصطفیٰ کو دیکھا، سرکار کے قدموں کو چوم کے عرض کرتے ہیں آقا نہ میں نے کسی کو دکھائی نہ میں نے کسی کو سنائی. آقا ابھی تو نعت مکمل نہیں ہوئی، پر آپ کو کیسے پتہ چلا میں آج آپ کی شان میں نعت لے کر آؤں. سرکار فرماتے ہیں شیخ سعدی تجھے نہیں پتا جب دنیا میں کسی کونے میں میرا عاشق، مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا، میری نعتیں پڑھنے والا، میرا ذکر کرنے والا، میرا میلاد منانے والا، میرے کلام پڑھنے والا، جب میں محمد کو یاد کرتا ہے میں اسے جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ سرکار نے فرمایا سعدی کو نعت سنا. شیخ سعدی عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چپ ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں چپ کیوں ہے؟ کہنا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اس کا مطلب پتہ کیا؟ سرکار نے صلو علیہ وآلہ
توحید فرما کے زمانے کو بتایا جہاں پہ میرے قصیدے پڑھا کرو، جہاں میرا ذکر کیا کرو، جہاں میری نعتیں پڑھا کرو، وہاں میری اولاد کا ذکر بھی کیا کرو، وہاں میری زہرا کا ذکر بھی کیا کرو، وہاں سرکار ابو طالب کا ذکر بھی کیا کرو کہ بلا جو بندہ زہرا کی گلی کا فقیر بن جاتا ہے نا، وہ بندہ زمانے کا امیر بن جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جو جس کو مانتا ہے، یہ ملک پاکستان میں چار ہی بڑے نظریات ہیں، چار بڑے عقیدے ہیں، اہل سنت ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں۔ جس نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں، یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں یہ دوست ویڈیو بنا رہے ہیں، اور کیا پتہ کوئی لائیو بھی چل رہا ہو تو میری بات سن لے، جب مولا علی کا منکر ہوتا ہے وہ کبھی بھی فیس ٹو فیس نہیں بھونگتا، وہ ہمیشہ فیس بک پہ بھونگتا ہے۔ وہ بات کہاں سے کہاں جائے تو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پوری دنیا میں جو جس کو مانتا ہے، میرے قائد محترم شیخ الاسلام، میرے استاد صاحب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ ڈنکے کی چوٹ پہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے تمام طلباء سے، بیٹا اتنا علی علی کرو، اتنا علی علی کرو، اتنا علی علی کرو، زمانہ تمہیں یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے اس کو سوائے علی کے اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جس کو مانتا ہے، اللہ کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں، مناظروں کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام کی ایک حدود ہے، اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ۔ اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا ملک پاکستان سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن کی فضا قائم ہو، میرے پاس اس سے بڑھ کر فارمولا کوئی نہیں ہے اس امت میں اس قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا۔ اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ۔ آپ مجھ پہ سوال کریں کہ بھلا یہ چار چیزیں ہم ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں مصطفیٰ تھے، پشت میں اہل بیت تھے اور پیچھے صحابہ تھے۔ سبحان اللہ۔ چلیں آپ کو ادھوری بات سمجھ آئی ہے، میں بات کو تھوڑا کھول دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرماتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے گھر سے چلنا شروع کی۔ اب میرے مصطفیٰ نے ایک سجدہ کر دیا، دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں سر رکھا، امام حسین علیہ السلام نانا جان کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب میرے مصطفیٰ کو پتہ چل گیا میرا حسین میری پشت پہ ہے۔ سرکار نے 3 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 32 مرتبہ، 48 مرتبہ، 50 مرتبہ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں جب سرکار نے سجدہ طول دے دیا نا، سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا، ہمیں یہ پریشانی لاحق ہوئی، کیا کوئی قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب سجدے سے سر اٹھایا نا، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا تو پشت نبی پہ حسین بیٹھا تھا، پشت نبی پہ حسین بیٹھا تھا، پشت نبی پہ حسین بیٹھا تھا۔ اچھا جب سرکار نے 72 مرتبہ پڑھ لیا نا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اب جو سجدے کی تسبیح ہوتی ہے نا، سجدے کی تسبیح شریعت کہتی ہے اتنی آواز میں پڑھی جائے کہ پڑھنے والے کو پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے دل میں کہا سبحان ربی الاعلی، 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 سبحان ربی الاعلی۔ میرے مصطفیٰ نے دل میں کہا 72 مرتبہ جو سجدے کی تسبیح ہوتی ہے اتنی آواز میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنے والے کو پتا ہو میں دل میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے دل میں کہا سبحان ربی الاعلی۔ حسین بیٹھے تھے نانا کی پشت پہ، حسین کو کیسے پتا چلا 72 پوری ہو گئی ہیں؟ چلیں پھر آپ چپ کر گئے، پھر کبھی زندگی میں آنا ہوا پھر اسی پہ کلام کریں گے، لیکن اگلی بات سنیں۔ جب 72 تسبیحات مکمل ہو گئی، امام حسین علیہ السلام نانا جان کی پشت سے نیچے اترے اور گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جو وحی ہوتی ہے نا، وحی صحابہ پہ وحی نہیں آتی، وحی آتی ہے نبیوں پر۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی انتظار میں تھے، وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار میں تھی، جبریل جائے تو میں جاؤں، جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار میں تھا، حسین اترے تو میں بھیجو۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، محب ایسے میں مسکرا رہے تھے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے،
زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ نماز بھی اچھا قبلہ پوری دنیا میں نا، پوری دنیا میں دو ہستی ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں دو ہستی ہیں جنہوں نے منبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کیا، سیلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلی ہستی ہے میرے مصطفیٰ کی، اور نبیوں کے بعد دوسرا دعویٰ جس ہستی نے منبر پہ بیٹھ کے کیا ہے وہ ذات ہے مولا علی پاک کی، سبحان اللہ، وہ ذات ہے مولا علی پاک کی۔ جس بندے کا تعلق مولا علی کے ساتھ ٹھیک ہے وہ تو بولے۔ یہاں پہ آپ نے کتابیں لکھ لکھ کے گالی کر دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی، مہربانی کرو، یہ نبی کی شان نہیں، نبی کی توہین ہے۔ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ملکۃ العرب، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو سیدہ خدیجہ کی عظمت بتاؤں کہ بی بی نے سرکار کے ساتھ وفا جتنی کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب بی بی خدیجہ سرکار کے نکاح میں آئی ہیں تو بی بی خالی ہاتھ آئی ہیں، سونے چاندی کے انبار لے کر آئی ہیں؟ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئی نا بی بی خدیجہ، عرب کے بڑے بڑے بدگماش وہ اپنی تلواریں لے کر سرکار کے دروازے پہ آ گئے اور اپنی تلواریں میان سے نکال کے کہنے لگے، او محمد بن عبداللہ، تو ہمیں روکتے ہے ہمارے خداؤں سے، تو کہتا ہے اس کی عبادت کرو جو نظر نہیں آتا۔ اتنا انہوں نے جملہ کہا، بی بی خدیجہ سرکار کے پاس آئی، سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتی ہے، میرے سر کے تاج، میرے آقا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جتنے آپ کے دروازے پہ آئے ہیں سارے میرے مقروض ہیں، یہ سارے میرے کلمی ہیں، یہ سارے میرے قرضدار ہیں۔ بی بی پاک دروازے پہ آئی، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ایک بندے کی آواز پہچان کے کہا، او فلاں بن فلاں کے بیٹے، کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا؟ او فلاں بن فلاں کے بیٹے، کیا تیرا باپ میرے پاس اتنا عرصہ نوکری نہیں کرتا رہا؟ وہ کہنے لگے، بی بی قرضے معاف کیسے کرو گی؟ بی بی پاک نے فرمایا، تلواریں میان میں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ اور قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ مت کہا کرو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ کائنات کو کھلاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فقر کو پسند فرمایا۔ پوری دنیا میں دو ہستی ہیں جنہوں نے منبر پہ بیٹھ کے دعوت کیا۔ کوفے کی مسجد ہے، میں اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں، بس آخری بات کرنے لگا ہوں، لیکن میں جو بات کرنے لگا ہوں آپ نے سینے پہ تعویذ بنا کے نقش کر لیا۔ مولا کائنات بیٹھے کوفے کے منبر پہ، بسم اللہ، بسم اللہ، مسجد کھچا کھچ فل، مولا کائنات نے دعویٰ کیا۔ مولا فرماتے ہیں، سیلونی پوچھا جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ مجمع میں ایک منافق بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا، علی نے اتنا اونچا دعویٰ کر دیا، ہم علی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، علی سے بغض رکھتے ہیں، علی یہ نہیں جانتا، دعویٰ اتنا اونچا کر دیا ہے۔ وہ بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، یا علی صرف زمین کی پوچھیں یا اوپر والی بھی بتا دیں گے؟ مولا مسکرا کے فرماتا ہے، جاہلو تمہیں پتہ نہیں، ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ وہ کہنے لگا، اچھا یا علی پھر میں جو آپ سے سوال کروں گا نا سوچ کے جواب دیجیے گا۔ مولا مسکرا کے فرماتا ہے، جاہل تجھے پتہ نہیں، جو سوچے اسے علی نہیں کہتے۔ اب اس بندے کا سوال سن، وہ بندہ کہنے لگا، یا علی سوال پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں، پوچھ۔ کہنے لگا، یہ بتائیں وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ دو کیا ہے جس کا تیسرا کوئی نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ دن اور رات ہے۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ تین کیا جس کا چوتھا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ لوح قلم اور کرسی ہے۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ چار کیا جس کا پانچواں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ شمال جنوب مشرق اور مغرب ہے۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ پانچ کیا جس کا چھٹا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ دن کی 5 نمازیں ہیں۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ 6 کیا جس کا 7واں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ 6 دن، جن 6 دنوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ میں نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ 7 کیا جس کا 8واں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ ہفتے کے 7 دن ہے۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ 8 کیا جس کا 9واں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ 8 فرشتے جنہوں نے آسمانوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا۔ وہ منافق کہنے لگا، وہ 9 کیا جس کا 10واں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں، وہ 9 ظالم لوگ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی۔ یہ سوال پہ سوال کر رہا ہے، میرے مولا جواب پہ جواب دے رہے ہیں۔ جب تھک گیا کہنے لگا، یا علی میری بس ہو گئی ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کہ یا علی میری بس ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں، پوچھ۔ کہنے لگا، یا علی میرا علم جواب دے۔ 3 اور بیٹھے تھے قطار میں،
کہنے لگے یا علی ہم بھی پوچھے، مولا فرماتے ہیں تم بھی آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے یا علی پھر رکیں، ہم نے آپ سے ایسا سوال کرنا ہے، آپ کو ٹائم لگے گا تو آپ ایک ایک چیز لکھواتے جائیے گا، ہم لکھتے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس ایک ہی جملے میں جواب دے دوں گا، قیامت تک آنے والے سب کے لیے کافی ہوگا۔ وہ کہنے لگے جی ایک جملہ۔ مولا فرماتے ہیں تم سوال کرو۔ وہ کہنے لگے یہ بتائیں وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سنو، جن جانداروں کے کان باہر ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں انڈے دیتے ہیں۔ اب پہلے منافق نے دوسرے کو گولی ماری، تو علی سے سوال کر۔ وہ دوسرا منافق اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا میں سوال کیا کروں، اس بندے نے سوال ہی بلوا دیا۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی میں بھی پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں پوچھ۔ کہنے لگا یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں، پر میری شرط یہ ہے مجھے جواب پہلے والے سے مختلف چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں سوال کیا؟ کہنے لگا وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سن، جو جاندار خوراک کھاتے ہیں بچے دیتے ہیں، جو جاندار دانا چگتے ہیں انڈے دیتے ہیں۔ اب دوسرے منافق نے تیسرے کو گولی ماری، اس نے کہا چل اب تیرا نمبر ہے۔ وہ تیسرا منافق اپنا سر پکڑ کے بیٹھے، اس نے کہا میں سوال کیا کروں، یہ بندہ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا یا علی میں بھی پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں میں کہہ تو رہا ہوں پوچھو۔ کہنے لگا یا علی یہ بتائیں وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ پہلے دو کا سوال کیا تھا، ان کا بھی سوال یہی تھا۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں، پر رکیں میری شرط ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا شرط ہے؟ کہنے لگا جواب دونوں سے تھوڑا مختلف ہو۔ مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے سوال کر۔ کہنے لگا وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، وہ کون سے جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں سن، جو جاندار خوراک کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو جاندار خوراک کو سالم نکل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ تینوں منافق ایک دوسرے کا پوچھا دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یار کمال نہیں ہو گیا، ہم علی کو مشکل میں ڈالنے آئے تھے، علی ہمیں مشکل میں ڈال کے چلا گیا۔ اس محفل میں ایک بلکہ یہ کہوں رئیس المنافقین بیٹھا تھا، بڑا منافق بیٹھا تھا۔ اس نے کہا چلو تم سارے تھک گئے ہو نا، اب میں علی سے ایسا سوال کروں گا تمہیں جواب نہیں آئے گا۔ اچھا اس بندے نے اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایسا سوال کیا کہ بلا اس سوال کا وجود نہیں تھا، وہ سوال دنیا میں تھا نہیں، بلکہ یوں کہوں وہ سوال گوگل پہ بھی نہیں ہے، وہ سوال یوٹیوب پہ بھی نہیں۔ اس نے ایک ایسا سوال کیا، سوال سنیں، یہ جو منکر ہوتے ہیں نا، منکر جو ہوتے ہیں، اب مجھے سرائیکی آتی نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے اس کی ورڈ کر کے بتاؤں۔ جو منکر ہوتا ہے نا، منکر کے سینگ نہیں ہوتے، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے بندہ منکر ہے۔ اب اس بندے نے محفل میں کھڑا ہو گیا، اب اس بندے کا سوال سنیں، صرف مولا علی کے بغض میں کر رہے، سوال تھا نہیں۔ کہنے لگا یا علی میں پوچھوں؟ مولا فرماتے ہیں پوچھ۔ کہنے لگا یا علی میرے گھر میں ایک جانور ہے، اس کا جو چہرہ ہے، اس کا منہ وہ بکری کی طرح ہے، پیچھے والا سارا حصہ کتے کی طرح ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ جانور بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے۔ یا علی میرے گھر میں ایک جانور ہے، اس کا منہ جو ہے چہرہ بکری کی طرح، پیچھے والا سارا در کتے کی طرح۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ اب مولا کا جملہ سنے، ناز کیا کرو، شکر ادا کیا کرو، اللہ نے علی جیسا امام دیا ہے۔ اب مولا کا جملہ سنے، مولا فرماتے ہیں کیا سوال کیا؟ کہنے لگا یا علی میرے گھر میں جانور ہے، اس کا جو چہرہ ہے بکری کی طرح، پیچھے والا سارا دھڑ جو ہے وہ کتے کی طرح۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر تو وہ بھونکتا نہیں ہے تو پھر حلال ہے، اگر بھونکتا تو پھر حرام ہے۔ کہنے لگا یا علی کبھی کبھی بھونکتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھونکتا۔ سوال تھا جو نہیں، پھر مولا کو پریشان کرنا لگا۔ اچھا مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، گھاس لے، گھاس لے کے اس جانور کے آگے ڈال، اگر وہ جانور گھاس کھا لے تو پھر حلال ہے، گھاس نہ کھائے تو پھر حرام ہے۔ کہنے لگا یا علی کبھی کبھی کھا لیتا ہے، کبھی کبھی نہیں۔ اب سوال تھا جو نہیں، صرف مولا کائنات کو تنگ کر رہا تھا، بغض میں کر رہا تھا۔ اچھا مولا فرماتے پھر ایک اور کام تھا، پانی لے، پانی کا ٹپ لے، پانی لے کے اس کے سامنے، اگر زبان باہر نکال کے پیے تو پھر حرام ہے، زبان اندر رکھ کے پیے تو پھر حلال ہے۔ کہنے لگا کبھی کبھی باہر نکال لیتا ہے،
माशाअल्लाह کبھی کبھی اندر کر لیتا تھا جو نہیں. اچھا مولا فرماتے ہیں پھر ایک اور کام کر. یا علی کیا کرو؟ مولا فرماتے ہیں اس جانور کے بیٹھنے کے انداز کو چیک کر. جب وہ جانور بیٹھنے لگے چیک کر. اگر وہ جانور ٹانگیں آگے کی طرف کر کے بیٹھے تو پھر حرام ہے, ٹانگیں پیچھے کی طرف کر کے بیٹھے تو پھر حلال ہے. کہنے لگا کبھی کبھی آگے کر لیتا ہے, کبھی کبھی پیچھے کر. جب اس نے زیادہ تنگ کرنا شروع کیا نا, مولا کائنات کوفے کے جس ممبر پہ بیٹھے تھے نا, میرے مولا کوفے کے ممبر سے نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد اس منافق کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں اب گھر چلتے ہیں. گھر چل کے اس جانور کو ذبح کرتے ہیں. اگر ذبح کرنے کے بعد اس جانور کے اندر سے اوجری نکل آئے تو پھر وہ بکری کا بچہ ہے, نہیں تو پھر وہ کتے کا بچہ ہے. مولا کائنات نے قیامت تک آنے والے ہر حلالی موالی کو بتا دیا کہ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ. کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے, کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے. تیرے پڑھ لینے سے علی بڑھتا رہی, تیرے نہ پڑھنے سے علی گھٹتا نہیں. ساری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا کچھ جاتا نہیں, اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں. سبحان اللہ. جسے علی چھوڑ دے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدری. آخر کے اندر آخری کے, کیونکہ جس محفل میں جس جشن میں माशाअल्लाह پاکستان کے کسی بھی کونے میں جب تک میں اپنی مخدومہ کا ذکر نہ کروں, آپ کو قبلہ پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, جب میں چاندی شاہ سرکار حاضری دیتا ہوں آخر کے اندر جب تک میں قبلہ میں اپنی آقا زادی کا ذکر نہیں کرتا, میں اس ٹائم تک ہماری محفلی قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک نے مردوں کو کچھ عہدے عطا فرمائے. مرد نبی ہوتا ہے, مرد رسول ہوتا ہے, مرد پیغمبر ہوتا ہے. عالم مستورات میں, عالم خواتین میں, عورتوں میں اللہ